صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 اور ساتھ ہی ساتھ سورہ ابراہیم کی ابتدائی 5 آیتیں. آخری 2 آیتیں جو سورہ رعد کی ہیں ان میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ترکیبیں کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان کے پہلے تھے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو سب ترکیبیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی وہ جو نیگیٹو کانسپریسی سازشیں وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کا توڑ نہیں کر سکتا یا اس کی سزا ان کو نہیں دے سکتا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. پروردگار ان کا توڑ بھی کر سکتا ہے اور ان کی سزا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے جو اپنے وقت پر ہوگا. یعلم ما تکسب کل نفس، اور وہ جانتا ہے اسے جو کرتا ہے ہر شخص، یعنی جو بھی متنفس زندہ انسان جو بھی کر رہا ہے اس زمین کے اوپر اچھا برا، یا اس کانٹیکسٹ میں جو منفی سرگرمیاں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، وہ سب پروردگار کے علم میں ہے، خدا سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، ہاں کفار کو ان قریب پتہ چلے گا، لمن عقبى الدار، کہ اس عالم کا انجام کس کے حق میں ہے. وہ جو آخری انجام ہے میدان قیامت کے بعد کے جو فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں کون کامیاب رہتا ہے کون ناکام رہتا ہے، یہ کفار اس وقت تو نہیں جان رہے مگر عنقریب ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا. آخری آیت نمبر 43. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، یعنی رسالت کا انکار کرتے ہیں. قل، تو اے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن، کہ میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں پر اس گواہی کے لیے پروردگار عالم کے ساتھ اسے رکھا گیا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ کون ہے؟ اس حوالے سے ہمارے یہاں تفسیر کے اندر بالکل واضح ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور اسی طرح سے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم آل محمدن، کہ یہ آل محمد ہیں. لأنہم الذین عندہم علم الکتاب، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس علم کتاب ہے. اور ان کے جو سرخیل ہیں چھٹے امام ہی کی روایت ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہ یہ مولا کائنات ہیں. برادران اہل سنت اس سے یہود اور نصارہ کے علماء مراد لیتے ہیں. بہرحال یہ قول ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. حدیث ثقلین کے ذریعے سے جنہیں ہم ردیف قرآن قرار دیا گیا وہی اس گواہی کے لیے ہیں. یہی وہ ہیں کہ جن کو وارث قرآن بنایا گیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. یہاں پر سورہ رعد الحمدللہ مکمل ہوتا ہے اور اب 14واں سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ ابراہیم. ظاہر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید کے کئی سوروں کے اندر آیا ہے. یہاں پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگے جا کر بلکہ کافی آگے جا کر ذکر آئے گا، مگر بہرحال عنوان اس کا حضرت خلیل خدا کے نام پر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر. یہ 14واں سورہ ہے، 52 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس صفحے کے اوپر 5 آیتیں ہیں، انہی کو ہم دیکھیں گے. بسم اللہ کے بعد کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الف لام را، پھر حروف مقطعات جس کے ذریعے سے ایک اشارہ تو یہ دے دیا گیا کہ انہی حروف سے یہ کتاب بنائی گئی ہے کہ جو تمہاری روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ کتاب خدا کا کلام نہیں ہے تو انہی حروف کو جوڑ کر لفظ بناؤ، لفظوں کو جوڑ کر جملے اور جملوں کو جوڑ کر ایک سورہ بنا لاؤ تاکہ تم اپنے اس رد کو ثابت کر سکو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی نے اپنے طور پر اس کو گڑھ لیا ہے، فیبریکیشن ہے. فوراً بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان شروع کر دیا. کتاب وہ ہے کہ انزلناہ الیکا، کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر. لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، تمام لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیے گا کہ ایک وہ چیز ہے جو نازل ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جو نازل کر رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس پر نازل ہو رہی ہے۔ نازل جو چیز ہو رہی ہے وہ کتاب ہے، نازل کرنے والا خدا ہے، جس پر نازل ہو رہی ہے وہ خود رسول ہے۔ اور یہ نازل کس لیے ہو رہی ہے اس کا پرپس یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو آپ نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی کتاب اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کتاب لے کر نبی سے بے نیازی کا اعلان کر دیں اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کر کے کہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بلکہ کتاب وہ ٹیکسٹ ہے کہ جس کو ایلوبریٹ کریں گے خود پیغمبر اکرم، اور اس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے باہر آئیں گے اور روشنی کی طرف ان کا سفر آگے بڑھے گا۔ یہ کام کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ اسی خدا کی اجازت سے ہو رہا ہے، بے اذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے۔ یعنی یہ ربوبیت کا حوالہ دینا جو سمجھاتا ہے کہ جہاں پروردگار کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے غذا فراہم کرے، پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کرے، اسی طرح سے جو عقل ہے اور جو دل ہے، جو روح ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے ہدایت فراہم کرے۔ یہ جو روشنی کی طرف سفر ہوگا اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ الی صراط العزیز الحمید، یہ اس خدا کا راستہ ہے کہ جو صاحب عزت ہے، زبردست شکست ناپذیر، اور الحمید وہ قابل تعریف بھی ہے۔ اور اسی خدا کی اور اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ اللہ الذی، وہ اللہ ہی تو ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو جس طرح سے ہر چیز کو اس نے زبردستی اپنے قابو میں کیا ہوا ہے تو میں بھی کر سکتا تھا، مگر یہ پروردگار کی مشیت کے خلاف ہے کہ انسان کو اس کے جوہر اختیار سے محروم کر دیا جائے۔ لہذا پروردگار عالم انسان کو ایک محدود اختیار کے ساتھ الگ سے ہدایت فراہم کرتا ہے اور پھر تقاضا کرتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اسے قبول کرے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے، ویل ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ کفر اختیار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، عذاب شدید سے۔ یعنی اب اگر اس پیغام کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کیا تو وہ کافر ہے، انکار کرنے کا مطلب ہی کفر ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر ایسا کیوں کریں گے، انکار کیوں کریں گے؟ اس کی ریزن، اس کی وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت دنیا میں یہ گرفتار ہیں، آخرت کا ذکر انہیں انتہائی بے چین کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی سے ہم دور بھاگنا چاہتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہمیں ہلا دیتا ہے، لہذا وہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، بس وہ رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا کی منزل پر ہیں، جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے پچھلے سوروں میں سے کسی جگہ اس کو بیان کیا تھا۔ یہ دنیا کی زندگی پر اس طرح سے عاشق ہو چکے ہیں کہ آخرت ان کے لیے irrelevant ہو گئی ہے، وہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ جو دین کا راستہ ہے اس کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہیں، یعنی دین کی پابندیاں، کہ مثلا ایک انسان ہے، جب تک وہ دین میں نہیں ہے، دیکھو جب تک سونا چاہے سو سکتا ہے، دین پہ آ گیا تو اب اس کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے جو سیدھے سادے افراد ہیں ان کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دین سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ افراد دور تک گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اسے وہی زبان دے کر بھیجا جو اس کی قوم کی زبان تھی، یعنی قوم ہی کی زبان میں وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ اگر رسول کی زبان اور ہو اور قوم کی زبان اور ہو تو کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا۔ اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ ان کی جو آڈینس ہے وہ تو بہت بڑی ہے، پروردگار فرما رہے لتخرج الناس، تمام انسانوں ان کو نکالیں، مگر اب امیڈیٹلی جو پہلی قوم بن رہی ہے کہ جس کو پیغمبر نے خطاب کرنا ہے، چونکہ وہ عرب ہے لہٰذا عربی ہی کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بہرحال عربی زبان کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری اقوام کو بھی اس وجہ سے ہی صحیح کہ بہرحال جو آخری پیغام ہے وہ اس زبان میں آیا ہے، تو اس زبان کو سیکھنے کی ایک انتہائی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ لِیُبَیِّنَ لَهُم، یہ زبان کا
جو ہم نے خاص خیال رکھا وہ کیوں؟ تاکہ وہ ان کو ایکسپلین کر سکے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بات تو بارہا آ چکی کہ خدا کے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے. خدا اسی کو گمراہ کرتا ہے جو ظالم ہے، خدا اسی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہے، اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی. تو پروردگار ان کے ظلم کو دیکھ کر پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ کیس اسٹڈی کے طور پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈومین ہے وہ ان کی قوم تک محدود ہے، بنی اسرائیل تک. مگر جہاں تک ہمارے نبی کا تعلق ہے ہم پیچھے پڑ چکے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ کہ تمام انسانوں کو آپ نکالیں، مگر ایک چھوٹے لیول کے اوپر ہی صحیح، بنی اسرائیل کے لیول کے اوپر کیا موسیٰ نے کیا اور کیا قوم والوں نے کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کام آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کیا دیا گیا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ان کو یاد دلائیے ایام اللہ، یعنی وہ دن کہ جو اللہ سے منسوب ہیں ان کو یاد دلائیے. اب یہ دن کون سے ہیں؟ ہر وہ دن جس میں اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے والا کوئی اہم کارنامہ ہوا ہو، ہاں براہ راست اللہ کی طرف سے، جیسے وہ عذاب جو اس کی جانب سے امتوں پر نازل ہوئے، یا اس کے حکم سے اس کے انبیاء اور اولیاء اور مقرب بندوں نے اس کی راہ میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ سب ایام اللہ میں داخل ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ آگے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون کے ذریعے سے، فرعون کے عذاب سے، اس کا فوراً ذکر شروع ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک مصداق ہے. اسی طریقے سے ہر قوم کے اندر پرسنل لیول کے اوپر بھی بہت سے ایسے دن ہوتے ہیں کہ جو یادگار ہو جاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کوئی خاص نعمت مل گئی، کوئی خاص امتحان ہوا، یہ تمام کے تمام پہ ایام اللہ بنتے ہیں. اور پھر اجتماعی طور پر قوم کا معاملہ یہی ہوتا ہے. اگر پروردگار عالم کی طرف سے کبھی کوئی خاص انعام نازل ہو قوم کے اوپر بطور مجموعی، مثلا کوئی سرزمین ہے کسی کو ملی ہے تاکہ وہ وہاں پر آزادی کے ساتھ سانس لے سکے، تو وہ یوم آزادی بھی ایک طرح سے یوم اللہ کا مصداق بنے گا. اور اسی طریقے سے انقلاب اسلامی جس تاریخ کو آیا وہ بھی ایک یوم اللہ کا مصداق بنے گا. اور پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ یہ بھی ایام اللہ ہی کا ایک مصداق بنے گی. اور بہت ساری تاریخیں اسی طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو یاد دلایا جائے کہ کتنے اعلیٰ اوصاف والا نبی، کتنے اعلیٰ اوصاف والے امام تم کو ملے ہیں. ان کی شہادت کی تاریخیں، ان کی ولادت کی تاریخیں، یہ سب ایام اللہ کا مصداق بنتے چلے جائیں گے. پھر پروردگار فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر و تحمل والے شکر گزار کے لیے. صبر کی خو ہے، شکر کی خو ہے، تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.